نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ آج یہ علماء اکابر کا اجتماع ہے اور فاضلین ادارہ کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ علماء اور طلباء کے اس اجتماع میں یہ طالب علم وہی دعا شروع میں پڑھ رہا ہے جو ہمارے اساتذہ سکھاتے ہیں کہ ہر سبق پڑھنے سے پہلے، ہر مطالعہ کرنے سے پہلے یہ دعا مانگ لیا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس لیے کہ اس دعا کے اندر ایک عالم کے لیے اور ایک طالب علم کے لیے جتنی ضروریات ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں، کہ ہر عالم ہر طالب علم کو مطالعہ کرتے وقت، سبق یاد تکرار کرتے وقت، یاد کرتے وقت یہ دعا شروع میں ضرور پڑھنی چاہیے کہ اس میں ایک عالم اور ایک طالب علم کی ساری ضروریات اس میں موجود ہیں۔ اور یہ دعا سکھانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، اور جن کو دعا سکھائی جا رہی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اللہ کا پڑھایا ہوا سبق جا کے جس کو سنانا ہے وہ فرعون ہے۔ اور فرعون جو ہے وہ صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، وہ تو آپ نے قرآن مجید میں پڑھا، وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور اس کو جا کر جب سبق سنانا ہو، اللہ کا پڑھایا ہوا سبق، تو یہ دعا مانگ کر جائیں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ مان لیتا تو نجات پا جاتا، نہیں مانا، اللہ کے سبق پر عمل نہیں کیا، تو اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ اس عالم کے لیے اور ایک طالب علم کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس دعا میں سب سے پہلا جملہ ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ یہ شرح صدر ایک طالب علم کے لیے اور ایک عالم کے لیے بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ طلباء بس اوقات کہتے ہیں سبق میں دل نہیں لگتا، سبق سمجھ میں نہیں آتا، سبق یاد نہیں رہتا۔ یہ طالب ان سب کا حل اس دعا کے اندر اس پہلے حصے میں ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینوں کو کھول دے۔ اب موجود ہے ماشاءاللہ، وہ بھی سمجھیں گے اس بات کو، آسان سی مثال ہے، ایک ڈبہ بند ہو تو اس کو کھولے بغیر آپ اس میں کوئی چیز ڈال سکتے ہیں؟ پہلے ڈبے کو کھولیں گے نا۔ اور آپ کا یہ ذہن جس میں اللہ علم اتارتا ہے یہ کھلے گا تو اس میں علم آئے گا، وہ اللہ قادر ہے بغیر کھولے بھی ذہن میں ڈال دے، لیکن اللہ کا ضابطہ یہ ہے۔ اور عزیز طلباء، علماء اساتذہ سے پڑھی ہوئی باتیں ہیں، اس لیے اساتذہ علماء سب کو معلوم، آپ طلباء کے لیے آپ یہ علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟
رب شرح لی دعا کی روشنی میں آپ اس کو سمجھیے گا. یہ آپ کا ذہن، اس میں آنے والا علم، دو اس کے ظاہری راستے ہیں اور دو باطنی راستے. ظاہری راستے جو مرئی ہیں، دکھائی دیتے ہیں. دو باطنی راستے ہیں جو عام طور پر دکھائی نہیں دیتے. آپ کیسے کسی چیز کو سیکھتے ہیں، کیسے علم آیا، یہ جو کچھ پڑھا آپ نے کیسے پڑھا. دو ظاہری راستے. ایک آپ کی یہ دو آنکھیں، ان سے آپ نے جو کتابوں کے حروف دیکھے، اساتذہ کو دیکھا، ان کے بلیک بورڈ پہ لکھتے ہوئے دیکھا، کاپیوں کو، قلم کو دیکھا، لکھے ہوئے کو جو دیکھا اس کو پڑھا، ذہن میں محفوظ ہوا. اور دوسرا راستہ یہ دو کان، ظاہری راستوں میں سے دوسرا راستہ یہ دو کان، دو مائک، یہ اللہ نے دیے ہیں. اس سے آپ سنتے ہیں، اندر محفوظ ہوتا ہے. یہ اس طرح آپ عالم بنے. یہ دو آنکھیں، یہ دو کیمرے ہیں. ان سے جو آپ دیکھتے ہیں وہ اندر ریکارڈ ہوتا ہے. چونکہ آج کل کے طلباء کو بعض الفاظ بڑے اچھی طرح سمجھ میں آتے ہیں. میں مرئی غیر مرئی کروں گا تو وہ سمجھانا پڑے گا، اور جب میں کہوں گا نا یہ دو کیمرے ہیں، ان سے ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، تو مجھے ایک کو بھی نہیں سمجھانا پڑے گا. تو ان دو کیمروں سے ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اندر، اور ان دو کانوں سے اندر آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. ماشاءاللہ ہر ایک کے پاس موبائل بھی ہے. میں نے کہا نا، آپ جن باتوں سے جس طریقے سے سمجھتے ہیں اسی طریقے سے پھر سمجھا بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ آنکھوں سے دیکھ کر ویڈیو ریکارڈنگ، کانوں سے سن کر آڈیو ریکارڈنگ. آپ نے اساتذہ کے الفاظ کو سنا، ابھی حضرت کے بیان کو سنیں گے، آپ کے ذہن میں ماشاءاللہ علوم جمع ہوں گے. آپ کو اساتذہ نے کتابیں سامنے رکھی تو آپ کے ذہن میں دیکھ کر بہت کچھ آپ کے ذہن میں آیا. اساتذہ کو دیکھا، ان کے لباس کو، ان کے اٹھنے بیٹھنے کو، ان کے نمازوں کو، ان کے اذکار کو، ان کے فلاں، ان کے اٹھنے بیٹھنا، سب چیزوں کو دیکھا آپ نے ماشاءاللہ. اس لیے کہ میں مدرسہ احسان القرآن والعلوم النبویہ کو صرف مدرسہ نہیں کہتا، سارے بزرگوں کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ یہ خانقاہ ہے. یہاں علم بھی ہے اور تربیت بھی ہے، تعلیم بھی ہے اور تربیت بھی ہے. الحمدللہ، اللہ کرے سارے مدارس میں ایسا ہونا شروع ہو جائے. الحمدللہ ہمارے اکابر کے سب جگہوں میں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے. لیکن ایک بہت ہی گہرائی میں جا کر تربیت کرنا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ آپ کے اندر ہوتی ہے. آپ یہاں سے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ یہی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ لے کر جا رہے ہیں. لیکن آپ ساتھی طلباء موبائل کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو میری بات کا ایک جواب دے دیجیے، ایک سوال کا جواب دے دیجیے. اگر کوئی شخص، آپ تو نیک آدمی ہیں، اگر کوئی شخص آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کرے، ادھر ادھر کی بری بات، نام لے دوں کوئی حرج نہیں، گانے فلمیں ریکارڈ کرے، بعد میں جب وہ ری پلے کرے نا، اب دیکھو مجھے ری پلے سمجھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جب وہ ری پلے کرے دوبارہ اس میں سے دیکھنا سننا چاہے موبائل میں سے، تو اس میں آپ طلباء سے سوال ہے، کیا اس میں سے مکہ مدینہ اور قاری سدیس کی تلاوت سنائی دیتی ہے اور مکہ مدینہ نظر آتا ہے، جبکہ آپ نے ریکارڈنگ کچھ اور کی تھی؟ تو پھر ہم یہ کیوں توقع رکھتے ہیں کہ اگر ہمارا دیکھنا سننا پاکیزہ نہ ہو تو ہمارا ذہن پاکیزہ ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ آج کا نوجوان، میں آپ نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، آج کا نوجوان بہت پریشان ہے، اور آج ماں باپ بھی بہت پریشان ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ذہنوں کو پاکیزہ کیسے بنائیں، مثبت کیسے بنائیں، ان کے ذہن سے نیگیٹیوٹی، اس کے ذہن سے منفی ذہنیت کیسے ختم کریں، اس سے جھگڑ، اس سے لڑ، اس سے مار، اس سے کر، کیوں کیسے ختم کریں؟
جبکہ صبح سے لے کے شام تک راتوں کو ماں باپ کنٹرول نہیں کر سکے گھروں میں. آپ پر کنٹرول ہوا یہاں مدرسہ احسان میں؟ ماں باپ نہیں کنٹرول کر سکے. سارا دن آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ، غلط سلط، خرافات، گندگی. اور جب بچہ بولے تو اس کے منہ سے قرآن نکلے. ہاں، بچے کے ذہن میں معلومات پاکیزہ. میرے بچے کا ذہن بڑا پاکیزہ ہونا چاہیے. آپ نے 24 گھنٹے میں دکھایا کیا ہے اس کو؟ آپ نے 24 گھنٹے میں اس کو سنایا کیا؟ اس کی جیب میں آپ نے موبائل کون سا ڈالا ہوا ہے؟ اینڈرائڈ موبائل ڈالا ہوا ہے، ٹچ موبائل ڈالا ہوا ہے، سب خرافات وہ دیکھ رہا ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے بچیوں کا ذہن پاکیزہ ہوتے ہیں. ناممکنات میں سے ہے. آپ نے خود کہا نا ناممکن ہے. ابھی میں نے سوال کیا کہ آپ بھرتے کچھ اور ہیں، آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کچھ اور کرتے ہیں، جب ری پلے کریں تو کچھ اور ہو جائے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ناممکنات میں سے. بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں. اپنے بچے اور بچیوں کے دیکھنے اور سننے کی چیزوں کو پاکیزہ بنا لیں، ان کے ذہن پاکیزہ ہو جائیں گے. اور اگر یہ نہیں کریں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنا مرضی آپ قرآن کی تلاوت کریں، جتنا مرضی نمازیں پڑھیں، جتنے مرضی روزے رکھیں، جتنے مرضی ذکر کریں. کھل کر کہہ رہا ہوں، اگر ذکر بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، قرآن بھی ہو رہا ہے، محفلوں میں بھی آ رہے ہیں، مجلسوں میں بھی آ رہے ہیں، اور نجی زندگی میں آنکھیں اور کان محفوظ نہیں ہیں، ذہن پاکیزہ نہیں ہوں گے. نہیں ہوں گے. اور ذہن کیسے؟ دو چیزیں تو یہ ہیں ظاہری جن سے آپ کے ذہن میں علم آتا ہے. دو چیزیں باطنی ہیں. دو چیزیں باطنی ہیں، نظر نہیں آتی، غیر مرئی ہیں، دکھائی نہیں دیتی. نمبر ایک، اللہ دل میں بات ڈالتا ہے. یہ اللہ نے سورہ والشمس کے اندر 10 چیزوں کی قسمیں کھا کر بتایا ہے. پورے قرآن مجید میں اللہ نے کہیں اتنی قسمیں کھا کر کوئی بات نہیں کی. کوئی جگہ ایسی نہیں سوائے سے ایک جگہ کے. سورہ والشمس، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 10 چیزوں کی قسمیں ہو گئی. کیا کہا؟ فالهمها فجورها وتقواها. وہ اللہ ہے جو اس کے اندر فجور بھی ڈالتا ہے، تقوی بھی ڈالتا ہے. اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہوئے جو ذہین طلباء ہیں، چھوٹے طلباء کو تو نہیں سمجھ میں آتا کیا ہوا ہے. جو ذہین طلباء ہیں، بڑے درجوں والے، وہ اشکال کرتے ہیں. عام طور پر ذہنوں میں یہی ہے کہ اللہ اچھی باتیں دل میں ڈالتا ہے، حالانکہ اللہ بری باتیں بھی دل میں ڈالتا ہے. گناہ کی باتیں بھی اللہ دل میں ڈالتا ہے. آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ اچھی باتیں بھی ڈالتا ہے، تقوی کی باتیں بھی ڈالتا ہے، فجور کی باتیں بھی اللہ ڈالتا ہے دل میں. اب سوال یہ ہے کہ یہ اللہ دل میں ڈالتا ہی کیوں ہے؟ عموماً ذہن یہی ہے اللہ اچھی باتیں ڈالتا ہے. جی، اللہ فجور بھی ڈالتا ہے، تقوی بھی ڈالتا ہے. لیکن آگے مفسرین نے ایک جملہ بول کے ساری تفسیر مکمل کر دی. علماء، آپ فارغ التحصیل حضرات کو تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا، باقی کو بعد میں سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. اللہ انسان کے نفس کے اندر فجور، گناہوں کو بھی ڈالتا ہے. لِكَيْ لَا يَفْعَلْ. تفسیر مکمل ہو گئی. لِكَيْ لَا يَفْعَلْ. اللہ کیوں بری باتیں دل میں ڈالتا ہے؟ تاکہ یہ بندہ نہ کرے. پتہ ہوگا تو نہیں کرے گا نا. آپ کو یہاں مدرسہ احسان میں ساری نیک باتیں تھوڑی پڑھائی گئی ہیں، بری باتیں بھی پڑھائی گئی، گناہ کی باتیں بھی پڑھائی گئی. یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ تو پڑھائی گئی ہیں نا. پتہ نہیں ہوگا تو بچیں گے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. مفسرین نے کیا تفسیر کی؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. اللہ نے انسان کے نفس کے اندر فجور، گناہوں کا بھی اللہ نے دل میں ڈالا. کیوں؟ لِكَيْ لَا يَفْعَلْ. تاکہ یہ نہ کرے. وَتَقْوَاهَا. اور اللہ نے تقوی بھی دل میں ڈالا. کیوں؟ لِكَيْ يَفْعَلْ. تاکہ وہ کرے. تو تیسرا راستہ اور غیر مرئی باطنی میں سے دوسرا راستہ اللہ دل میں ڈالتا ہے. اور یہ آپ سب کے ساتھ وفاق کے امتحان میں ہوگا انشاءاللہ. کہ آپ باہر نکل کر پتہ کیا کہو گے؟ بس وہ سوال عجیب سا آ گیا، بس اللہ نے میرے دل میں ڈالا تو میں لکھ کر آ گیا.
طالب علمانہ جملہ ہے، میں بھی طالب علم، اللہ نے دل میں ڈالا، میں لکھ کے آ گیا۔ استاد جی سے پوچھتے آگے، استاد جی یہی، استاد جی ہاں بالکل بالکل یہی جواب ہے اس کا۔ کمال ہو گیا، تو اللہ دل میں ڈالتا ہے۔ چوتھا راستہ اور باطنی راستوں میں سے دوسرا راستہ، اس کے لیے سورۃ الناس کی تلاوت کرنی پڑے گی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اللہ دل میں بات ڈالے، اس کا اللہ نے خاص نام رکھا۔ آیت سن کر آپ کے ذہن میں نام آ گیا تھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ مومن کے دل میں بات ڈالے تو اسے الہام کہتے ہیں، اور اللہ نبی کے دل میں بات ڈالے تو اس کو آپ سمجھتے ہیں کیا نام دیتے ہیں، اسے وحی الہی کا نام دیتے ہیں۔ عام مومن کے دل میں بات ڈالے تو اسے الہام کہتے ہیں۔ علماء اساتذہ تشریف فرما ہے، اللہ غیر مسلم کافر کے ذہن میں بھی اچھی بات ڈالتا ہے، اور اسے علماء کہتے ہیں استدراج، جو آپ شرح عقائد میں پڑھتے ہیں، علم الکلام میں، اس کو استدراج کہتے ہیں، اللہ ڈھیل دیتا ہے ان کو۔ اور پھر یہ شیطان جو دل میں بات ڈالتا ہے اسے وسوسہ کہتے ہیں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ ذہن میں رکھے، جنات میں سے، ابلیس جنات میں سے، کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ اللہ نے شیطان کو طاقت ڈال دی ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں کوئی بات اتار سکے۔ اور آج کے بعد آپ طلبہ یاد رکھیں گے اچھی طرح کہ شیطان ذہن میں بری باتیں ڈالتا ہے، اور اچھی طرح ذہن میں رکھنا شیطان اچھی باتیں بھی ڈالتا ہے، ہر دفعہ بری بات نہیں ڈالتا، شیطان اچھی بات بھی ڈالتا ہے۔ بری بات ڈالتا ہے وہ تو سمجھ میں آ گئی۔ آپ کو قرآن حکیم سے معلوم ہوگا کہ شیطان کبھی کبھی اچھی بات بھی دل میں ڈالتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے تھے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، ہاں، آگے روایات میں کیا آتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، فلما اسلم وتلہ للجبین نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ تو درمیان میں کیا ہوا، وہاں آپ نے پڑھا احادیث میں کہ شیطان وہاں آیا سامنے جب قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو شیطان نے کہا بڑھاپے کا سہارا ہے، 100 سال سے زیادہ عمر تھی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جب اپنے جوان بیٹے اسماعیل کو قربان کرنے لے جا رہے تھے، تو شیطان نے کہا بڑھاپے کا سہارا ہے، کیوں ذبح کرنے جا رہے ہو، کیوں مارنے جا رہے ہو؟ بولے یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ کوئی بری بات ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے۔ لیکن آپ کیسے پہچانیں گے آج کے بعد کہ شیطان اگر اچھی بات ڈالے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ شیطان دل میں ڈال رہا ہے؟ پھر آپ نے اس طرح سمجھنا ہوگا کہ بات تو اچھی ہے لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہٹا رہا ہے، اس لیے شیطان ہے۔ جواب مکمل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی فوراً پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے، کہ اچھی بات، لیکن انہوں نے کیسے پہچانا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو اور شیطان کہہ رہا ہے نہ قربان کرو، تو معلوم ہوا یہ شیطان ہے۔ جو اللہ کے حکم سے بہکائے وہ کیا ہے؟ شیطان، من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ ایک اور مثال دوں آپ کو مختصر سی۔ کبھی کبھی شیطان اچھی بات دل میں ڈالتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن سے نا کئی سوالات کا جواب ملے گا ان کو، مشکل جب سوالات ہوتے ہیں، قربانی کا موقع آتا ہے نا، قربانی کا موقع، تو بڑے قابل پڑھے لکھے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں مولانا اتنا گوشت ہوتا ہے، اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، تو اگر یہ
کسی 1-1.5 لاکھ روپے 2-3 لاکھ روپے کی گائے آتی ہے، 70,000 1 لاکھ کا بکرا آتا ہے، اتنا گوشت ہوتا ہے. اگر اس کے بجائے قابل لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے، اگر اس کے بجائے کسی بیوہ کی مدد کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، وہ فلاں بے روزگار اس کی مدد کر دیں، وہ اس کی بیچاری کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اس کی مدد کر دیں، یہ قربانی کرنے کے بجائے بولیں گے جتنی باتیں ہمیں کہتے ہیں وہ ساری کیا ہیں؟ اچھی ہے، لیکن اس سے کس کا حکم ٹوٹ رہا ہے؟ اللہ کا. تو سمجھ لو کہ یہ سارے شیطان ہیں. یہ بڑی پہچان بتا رہا ہوں. تو علم، آپ کے ذہن میں جو معلومات آتی ہیں اس کے کتنے راستے ہو گئے؟ 4. ایک راستہ یہ آنکھیں، ایک راستہ کان، اور ان دونوں کو پاکیزہ بنائیں گے، اندر ذہن پاکیزہ ہوگا ساری زندگی میرے عزیز. اور اگر یہ آنکھیں اور کان پاکیزہ نہ ہوئے، ذہن پاکیزہ نہیں ہوگا، پھر زبان بھی پاکیزہ نہیں ہوگی، اعمال بھی پاکیزہ نہیں ہوں گے. اور 2 باطنی راستے، ایک اللہ دل میں ڈالتا ہے اور ایک شیطان دل میں ڈالتا ہے، ذہن میں ڈالتا ہے باتیں. شیطان سے بچنے کے کیا طریقے؟ اگر آج کے بعد آپ کو یہ طاقت بھی حاصل ہونے لگی ہے کہ آپ میں سے ہر ایک پہچان سکے گا، دل میں جب بات آئے تو آپ پہچان سکیں گے یہ اللہ نے ڈالی ہے، شیطان نے ڈالی ہے. آج کے بعد یہ طاقت آپ کو حاصل ہونے لگی ہے انشاءاللہ. جب بات دل میں آئے بس اتنا سا سوچنا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اللہ نے ڈالی ہے، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو شیطان نے ڈالی ہے. کوئی بندہ ایسا ہے جس کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو؟ یہ سب کو سمجھ میں آ گئی. آپ کو یہ طاقت حاصل ہو جائے گی. صرف اتنا سا پہچاننا. اور یہ ان سب نے یہی پڑھا ہے، تفصیل سے یہی پڑھا ہے ان علماء نے، کیا حلال کیا حرام، کیا قرآن و سنت کے مطابق، کیا قرآن و سنت کے خلاف. اس لیے جو بات آپ کے دل میں آئے قرآن و سنت کے مطابق سمجھیں کہ وہ کیا ہے، کس نے ڈالی؟ اللہ نے ڈالی. اور اگر قرآن و سنت کے خلاف آئے تو وہ کس نے ڈالی؟ شیطان نے ڈالی. اللہ رب العزت دعا ہے ہم سب کے ذہنوں کو پاکیزہ بنا لے، اور علم کے لیے ہمارے ذہنوں کو اللہ کھول دے، شرح صدر کی دولت کو آسان فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.